دسو میں توبہ کرنا چاہتا. کسی نے دسا پرانی بستی چل جاؤ. ایک بزرگ نے عالم دین نے تین کو طریقہ دسا کہ شاید اللہ تین معاف کر دے. اللہ کریم لہٰ کو مشکل نہیں ہے. وہ بستی پہنچے بزرگ کو عالم دین ملے کہنے لگا جی میں 99 قتل کر چکے ہیں, میں نے کوئی طریقہ دسو کہ میں توبہ کرا اللہ دے حضور کہ میرے معافی مل جائے. وہ سالوں نے اس نے ڈیل ڈور بولے دیکھا نالے سوچیا 99 قتل کہنا دل 99 تو قتل کیتے 99 قتل ہوں معافی کتوں تین مل سکتی. جا چل جا کوئی معافی نہیں. تلک کلامی آپس میں بڑی تلوار دوستی بھی کرتے 100 ہو گئے مگر پریشان بنا دل پہ بڑی ملامت ہے. کسی کو پوچھا یار کوئی اور دن دسو کوئی جگہ جتھے میں جاواں تے مینوں توبہ دا کوئی طریقہ مل جائے. ایک بندہ کہنے لگا یار کام تو بڑے پٹھے کیتے نہیں او فلانی ایک بستی ہے موحدہ دی. اللہ نے دیکھ بندے اتنے بڑے عالم نے بزرگ نے اتنے چلا جائے شاید کو تین طریقہ دسن تین معافی مل جائے. کہنے لگا ٹھیک ہے. یہ چل پیا رستے جس نے موت آ گئی. اجے سفر تھوڑا ہی کیتا اس بستی کی طرف. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے موت آ گئی. اللہ دے فرشتے جہنم دے ٹاٹ لے کر کے وہ بھی آ گئے. جنت دے فرشتے بھی اپنا خلاف لے کر کے خوشبو والے معطر وہ بھی لے کر کے آ گئے. دونوں فرشتے جھگڑا کرنے لگ گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتے جھگڑا نہ کرو زمین ناپ لو. ادھر بظاہر جو تھوڑی نظر آ رہی تھی اس زمین ان کے ہاں پھیل جا. جیڑی زیادہ نظر آ رہی تھی اس کے ہاں سکڑ جا. زمین تے اللہ کا حکم منتے آسمان بھی اللہ کا حکم منتے نے. انسان دو ہی ہے نا کہ کدے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دن دنا کر کے بڑا اکڑ کر کے فخر نہ رب کی نافرمانی کرتا ہے. مگر زمین آسمان سب کچھ اللہ دے کون کرہن. فرشتوں نے زمین اپنی ادھروں زیادہ ہو گئی ادھر سکڑ گئی تھوڑی ہو گئی. جنت والے فرشتے کہنے لگے اور سارا حق بنتا ہے کہ اس دینوں میں جنت کی طرف سے جاؤ. اللہ پاک نے صرف اس کی نیت دیکھی کہ خالص نیت نال توبہ کرنا چاہتا. اللہ نے اس کے 99 گناہ معاف کر دیتے. اللہ کریم نے اس کے واسطے جنت بنا چلی. التوبۃ یہدم من کان قبلہ. توبہ دے نال پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تسی بیٹھے نیت کر لو کہ اللہ نے حضور کہو یا اللہ سی توبہ کرتے ہیں جو چھپ کر کے گناہ کیتے جو ظاہراً کیتے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے جو تسی آ ہی گئے ہو اس راستے تے جاؤ میں سارے کو معاف کر دیتا. تسی سارے توبہ کرو اللہ پاک میں نے تمہارے سارے کو معاف کر دے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان رحمتک سبقت علی غضبی. میری رحمت میرے غضب تے سبقت لے گئی. اللہ اعلان کراؤں اپنے بندے کو قل یا اپنے نبی الرحمت کو اللہ قرآن میں اندر اعلان کروانے نے کہہ دے میرے محبوب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو میرے محبوب میرے انہاں بندیاں جنہوں نے اپنی جانا تے ظلم زیادتیاں کیتیاں گناہ کیتے بدکاریاں کیتیاں برائیاں کیتیاں بے حیائیاں کیتیاں. اللہ پاک فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت کو نا امید ہو میری رحمت بے انتہا ہے. اللہ پاک نے اس تہاڑے میرے واسطے رمضان المبارک کی ایک وسیلہ بنایا ہے رحمتہ والا مہینہ. سبحان اللہ. اس مہینے کے اندر
ایک نیکی کرو فرض بندی ہے، ایک فرض پڑھو 70 فرضاں دا اللہ ثواب عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑا رحمت والا فرشتہ کہ میرے بینا نے 100 کے گزار چھڑیا، کہ میرے بینا نے بیٹھ اٹھ کے گزار چھڑیا۔ کچھ خوش نصیب ایسے کہ جنہوں نے دن روزہ رکھا، رات کو قیام اللہ کا قرآن سنیا یا سنایا، یہ سعادت حاصل کی تھی، یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اللہ کا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے رمضان المبارک شروع ہو جائے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے نیکی اندر اور بڑھ جا۔ کیا مطلب؟ اگر فرض ہی پڑھ کر کے چلا جانا ہے تو ہن ان کا نوافل پڑھنے لگ جا، اگر روزہ نہیں سے رکھتا تو روزے رکھنے لگ جا، اگر تو برائی دے کم کرتا سی، کاروبار اندر ملاوٹ کرتا سی، چیزاں دے اندر ملاوٹ کرتا سی، انہاں نوں چھوڑ دے، سچائی دا دامن اختیار کرنے لگ جا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تجارت اندر 9 گنا برکت رکھی ہے، مگر تجارت کیڑی تجارت؟ سچی تجارت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وتاجر ما تاجر الصدوق کہاتین یوم القیامہ، میں تے سچا تاجر قیامت والے دن جنت اندر اس طرح کٹے ہوں گے، مگر اسی تجارت نو ہی برا کر لیا ہے، ملاوٹ کرنی ہے۔ اسی تجارت دے اندر کیا کچھ کرنے ہیں، ایڈے کاریگر تجارت دے اندر ملاوٹ کرنے دے کہ انہوں نے تجارت ملاوٹ پانی دیا، دودھ دے اندر ملاوٹ، اسے طرح دودھ ملاوٹ والا چھڑ کر کے ہنتی ہی جائے کہ دودھ بنایا جاتا ہے، مجھا والا نہیں، دودھ اور بنایا جاتا ہے۔ اس قسم دے کاریگر دیکھو کہ کھانے پینے والی چیزاں اور دوائیاں دے اندر ملاوٹ، دوائیاں ایسیاں 1 نمبر 2 نمبر 10 نمبر تک، سارے مسلمانوں کی ایک زمین ہے، اس زمین اتنے کاروبار ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے، کفار لوگ سچی تجارت کر کے ساڑھے نالوں کتنا آگے چلے گئے، اسی کتنے پیچھے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی دعوت دے رہا ہے کہ برائیاں چھڑ دیو تے نیکی والا دامن اختیار کرنا، اور اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے والے دے اجر نو فرشتے نہیں لکھتے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں، روزہ میرے واسطے تے میں ہی اس دا اجر اور ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ لکھ لو کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، فلاں نے روزہ رکھا، سبحان اللہ۔ روزے داروں نال اللہ نو ایڈا پیار ہے، منہ وچوں تعفن جو اٹھتا ہے، پچھلے ٹائم کول کھلوتا ہوا بندہ وہ ہی نہیں برداشت کرتا، مگر اللہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اطیب من ریح المسک، خوشبو اس کستوری دی خوشبو نال زیادہ مینوں بہتر لگدی ہے ایک مومن بندے دے، روزے دار بندے دے منہ وچوں تعفن اٹھنے والا۔ کتنا بڑا اللہ روزے دار نال پیار ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بندہ ہلاک ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اور صحت تندرستی نال رمضان المبارک پایا کہ روزے رکھ کر کے رب نے منایا نہیں ہے۔ جس نے منا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھو بیرو، یہ زندگی بس چند دنوں کی زندگی ہے، 1000 سالہ زندگی ساڈے پچھوں کسے دی نہیں، 500 سالہ زندگی کسے دی نہیں، 100 سالہ کوئی کال مثالہ، مگر پہلی امت کے اندر 4-4 ہزار سالہ زندگی پانے والے، 5-5 ہزار سالہ زندگی پانے والے۔ حضور نے ایک دن تذکرہ کیتا کہ بنی اسرائیل کے اندر 4 ایسے ولی سن کہ جنہوں نے 5000 سال زندگی پائی اور اس زندگی کی قدر ہی رب دی نافرمانی نہیں کی۔
صحابہ رونے لگے یا رسول اللہ ساری اتنی عمرہ ہی نہیں. اللہ پاک نے آسمانہ تو پھر سورت قدر اتاری فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اس رمضان المبارک کی ایک رات کے اندر اسی پاک کلام اتارے. سبحان اللہ. وہ شانہ والا عظمتہ والا رفعتہ والا قرآن پاک اتاریا جس کے اندر اللہ پاک نے فصاحت بلاغت دے دریا کھول دیتے نے. جس کے ایک لفظ پڑھنے نال اللہ 10 نیکیاں عطا کرن اور اس نو اگر ترجمے نال پڑھیا جاوے تو اللہ 20 نیکیاں عطا کرن. فرمایا الف لام میم فرمایا یہ 3 حرف نے ایک حرف مت جانے ہو. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پھر ایک عظمت والے مہینے دی ایک عظمت والی شان والی رات کے اندر اس قرآن وسیع اتاریا. سبحان اللہ. اور رات کیڑی رات؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور رات ایک رات جڑی 1000 مہینے دی عبادت نالو افضل تے اعلی ہے. وہ میرے محبوب دے صحابہ رونے والے صحابہ کیوں رو؟ اللہ پاک نے اس امت واسطے تحفہ لیلۃ القدر والا جو عطا کیتا ہے اتنا شانہ والا 1000 مہینے دی عبادت دے برابر نہیں کیا بلکہ فرمایا خیر من الف شہر 1000 مہینے دی عبادت نالو بھی افضل والا. سبحان اللہ. اور اس رات میں تلاش کرو. حضرت نے فرمایا رمضان المبارک دی آخری عشرہ دے اندر پھر فرمایا تاک راتاں دے اندر اور تاک راتاں جو رات ہے 29ویں دی اللہ ساڑھے واسطے اس رات میں لیلۃ القدر دی رات بنا دے. یا اللہ جس دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت رلو افضل والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگرچہ کچھ آثار بھی اس طرح دے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آسمان تے ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. کوئی شہاب و ساکر کو سیارہ ٹوٹ نہیں رہا کوئی سیارہ ٹوٹ نہیں رہا اور سارا آسمان صاف نظر آ رہا ہے. اللہ کریم نے حق مشکل نہیں کہ رات لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے. تو پھر اس رات کے اندر اسی کرنا کیا ہے؟ اللہ کو دعا کریے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعتکاف کیتا. اما جی پوچھتی ہیں حضور اگر وہ میں رات پا لواں تو کہاں کی اپنے رب میں اپنے رب کو منگا کی. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنے رب دے حضور کہنا ہے اللہ میری جہنم کی آگ کو بچا. اللہم اجرنی اللہ میری جہنم کی آگ کو بچا لے. اللہ تے جنت دا مینوں ٹکٹ عطا کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کے اللہ کریم فرماندے نے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جیڑا بندہ جہنم کی اگ کو بچ گیا جنت کے اندر داخل ہو گیا وہی کامیاب بندہ. کچھ بندے کہتے ہیں جناب او بندے جو صبح نکلتے ہیں تے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اسی کامیاب. سمندر دے جزائر اندر رہنے والے جزائری لوگ صبح کو لے کر کے شام تک جو کمکار کرتے ہیں جناب اسی کامیاب. امریکہ دیا رسد گاہاں دے اندر لیبارٹریاں دے اندر بیٹھنے والے صبح کو لے کر کے شام تک ریسرچ کرتے ہیں. کوئی دوائیں ہوتے ریسرچ کر رہا ہے کوئی اسلحہ وغیرہ بنا رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے. ریسرچ کرنے والے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسی کامیاب. پہاڑوں اندر رہنے والے پہاڑی لوگ صبح کو لے کر کے شام تک جو کاروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اسی کامیاب. مگر اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں تسی کامیاب نہیں. نل انسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تسی کامیاب نہیں دے کامیاب وہ لوگ نے
جو ایمان لائے اللہ ہوتے، اور اللہ ہوتے ایمان لانے کے بعد پھر کیا ہے، پھر انہوں نے عمل صالح کیتے، کہ اللہ ایمان لیا کر کے برائی بے حیائی کرنے نہیں لگ گئے، نہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل صالح کیتے۔ یہ عمل والی زندگی ایسی زندگی ہے، اگر تھوڑا جا ہی وقت لگ جائے اللہ پہنچا جاتے ہیں۔ ایک ایسا بندہ کہ جس نے نہ نمازاں پڑھیا، نہ روزے رکھے، نہ حج کیتا، نہ زکوٰۃ دیتی، کچھ نہیں، بس کیا ہے، یہ آیا ہے جنگ احد کی زمین ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہنا، حضرت نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا ہوں حضرت میرے ذمہ کیا کام ہے، حضور نے فرمایا تلوار پکڑ لیتے بس ہے جہاد کا۔ اس نے کوئی اور کام نہیں کیتا، بس تلوار پکڑی تے جہاد کرنے لگ گیا، لڑائی کرنے لگ گیا، شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے او بندہ جس نے اپنی زندگی اندر عمل تھوڑا کیتا تے اجر بہتا پا لیا، جس نے عمل تھوڑا کیتا تے اجر بہتا پا لیا۔ انجی ایک بندے کی مثال میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، ایک بندہ بڑا گناہگار، کو 100 سال کے قریب اس کی عمر جیسنا تو زیادہ، تے اس نے موت دے آثار کٹھے اپنے بیٹیاں نے بلا کے کہتا پترو تو انہوں پتا ہے 100 سال کے قریب میری زندگی ہے، میں زندگی کی کوئی عمل نہیں کیتا، نیکی دا، برائی کیتی، شراب پیتا، زنا کیتا، چوری کیتی، ڈاکے مارے، ہر قسم کی برائی کیتی، ہوں میرے کو میرے موت قریب ہو گئی ہے، تے میں ایک چھوٹی جی تو وصیت کرنا، میرے بعد میرے مرنے دے بعد میری لاش نو جلا لینا، میری خاک دے 2 حصے کر لینا، ایک صحراواں دے اندر جنگلاں دے اندر اڑا دینا، ایک کشتی بیٹھ کر کے سمندر یا دریا دے اندر اس نو روڑ دینا، بس آ چھوٹا جا کم کر لیا۔ انہوں نے اس طرح ہی کیتا، مگر اللہ حساب لینے والا بادشاہ سمندر دی خاک نو حکم دیتا کٹھی ہو گئی، صحراواں دی خاک نو حکم دیتا کٹھی ہو گئی، پوچھا میرے بندہ ہے کی کام کیتا ہے؟ اللہ میں تیرے کو ڈر گیا، یا اللہ میں تیرے کو ڈر کر کے عمل کیتا کہ پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کیتی، اور کیویں اپنے رب نو منہ دکھاواں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا میرے کو ڈر گیا اس نے میں دوڑی جنت عطا کرنا، فرمایا جا میرے بندے میں تینوں معاف کر دیتا ہے جے تو میرے کو ڈر ہی گیا ہے۔ ذرا ویرو یہ حق ہے کہ فصل جدو پک جاتی ہے تے کٹی جاتی ہے، پتے خزاں دے زرد ہو جان، زمین بوس ہو جاندے نے، ٹہنیاں خالی ہو جاندیاں نے سبز پتیاں کولوں، اسی طرح وہ بندے کہ جو میرے طرح بڑی عمر میں پہنچ گیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا ہے کہ فصل کٹی جائے گی، اپنے رب نے حضور کی عمل لے کر کے پیش ہو گے، اپنے سینے دے اندر اپنے گریبان دے اندر جھانکو، اگر ہن تک کچھ نہیں کر سکے جو ہونی کرنے لگ جاؤ، اللہ دے حضور توبہ کر کے رب دے حضور معافی منگو، نماز پڑھا کرو، اللہ دے حضور نیک اعمال کرا کہ تو روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات جتنا ہو سکے کر لو، بس یہ زندگی ایک بلبلہ ہے، بلبلے نو تسی دیکھتے جے بس چند لمحے چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہوئی مٹی بن گئے کہ تیرے میرے ورگے زمین دے نیچے، اور آواز آ رہی ہے کہ کوئی ہے کہ جس دے نال اس دنیا دی دولت گئی ہوئے، کیا کفن دے جیب لگی ہے کہ جس کے اندر چند روپے 1000 5,000 دے نوٹ رکھ دیتے جان؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا کہ میری اماں دے کناں دے کانٹے ہی نال جانے دیو، نہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسے زمین تے رہ جانا ہے، اور زمین میں چھڑ کر کے زمین دے اندر داخل ہو جانا ہے، اور رب دے حضور پیش ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ میں عرض کر رہا ایسا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اس رات نو اس امت کے واسطے تحفہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اس تحفے نو حاصل کرنے واسطے تھوڑا جا وقت لگا لو، تھوڑا جا لمحہ لگا لو، بس
اللہ کے حضور دعا کریں گے اللہ ساڈے اعمال یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ ساڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نمازاں روزے اپنی بارگاہ جلیلہ دے اندر قبول فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات جس وقت آندی ہے، کئی بندے نے تے بندے کہندے نے کہ جناب او کو رات دا وقت ہوندا نا لیلۃ القدر جدوں آندی ہے تے او تے لوہا سونا بن جاتا ہے، لوہا سونا بن کہاوت ہے جی، اگر دودھ پانی دودھ بن جاتا ہے، معاذ اللہ کوئی چیز نہیں ایسی بات۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ اللہ دے فرشتے اتر، اللہ دے فرشتے ایک زمین اتے پہلے اترے، وہ بدر دی سرزمین ہے، جس سرزمین اتے 1000 فرشتیاں دا لشکر اترے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ساڈے نال انج ہویا کہ کافر ساڈی پہنچ تو دور نکل گیا، مگر تڑاخ دار آواز آنی، وہ کافر تڑپ رہا ہے، اس کی گردن سرخ و سیاہ ہو گئی ہے، پورے اردے ٹوٹ ٹوٹ کر کے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ صحابہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح سے مقتول کس طرح؟ فرمایا اللہ دے فرشتے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ حضرت عباس مشرکین دی طرفوں گئے ہوئے، حضور فرماتے ہیں یار کئی بندے ایسے نہیں کہ جنہیں مجبوراً آئے ہیں، مثلا ابو البختری ہے، میرا چاچا ابو عباس ہے، کوئی اور اس طرح دے بندے حضور نے نہ لے کے اگر اے تہانوں آمنا سامنا انہاں نال ہو جائے تو انہاں نوں قید کر لینا، قتل نہ کر۔ حضرت عباس صحابی دے آمنا سامنا ہویا، صحابی کہندا یار تیرا نام جے عباس ہے نا، میرا خیال ہے کہ میں بھولیا نہیں، دن تے کافی ہو گئے مکہ چھڑیا، مگر میں تینوں دیکھا ہویا ہے، جے تیرا نام عباس ہے تے میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت عباس کہنے لگے میں تیرے نال لڑنا چاہتا، کیوں نہیں لڑنا چاہتا؟ گلا ہوندیا ہوندیا حضرت عباس دور نکل، اس صحابی نے پیچھے پھر دوڑ لگا، مگر حضرت عباس انہاں دی دوڑ تو انہاں دی اپروچ تو دور نکل گئے۔ اچانک کیا ہے کہ گھوڑ سوار نے جا کے حضرت عباس کو باز پر پکڑے لے آتا، اس بندے صحابی نے ہاتھ دیکھ دے دیتا، صحابی نے حضرت عباس دیا مشکاں بن لیا، حضور کے سامنے پیش حضور اے تو ہمیں چاچا عباس میں لے آتا ہے پکڑ کر کے قید کر کے۔ حضرت عباس کہنے نہیں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قید نہیں کیتا، میں اس نالو بھاری تیز کو اس دی پہنچ کو دور نکل چکیا سا۔ ایک گھوڑ سوار اس نے امامہ سرد رنگ دا بنیا ہویا تے بڑا خوبصورت چہرہ، اس نے پچھو گھوڑے میں دوڑا کر کے میرے بازو تو پکڑ کر کے اس نے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ دے فرشتے بدر دی سرزمین تے اترے، اللہ کریم نے فتح و کامیابی نال نوازیا میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر بھی اللہ دے فرشتے اتر دے، جبریل دی معیت اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ہے حتیٰ مطلع الفجر۔ اللہ دے فرشتے جبریل دی معیت اندر اترتے ہیں پوری روئے زمین اتے، اور ہر نیکی کرنے والا، کوئی قرآن پڑھ رہے ہے، کوئی پڑھا رہے ہے، کوئی تسبیح کر رہے ہے، کوئی تحلیل کر رہے ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی ستا ہویا ہے، جو تی کوشش ہے کہ میں تھوڑی دیر سو کر کے پھر اللہ دی عبادت، اللہ پاک سارے انوجر دن سبحان اللہ۔ اللہ دے فرشتے ہر عبادت کرنے والے نال مسافہ لیندے نے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ فرشتے دے مسافے دا لمس تو ہانوں مینوں نہ پتا چلے کہ فرشتہ میرے نال سلام لے گیا ہے، مگر ضرور سلام لیندے نے اللہ دے فرشتے۔ اور یہ ہوتیاں محفلاں جنہاں اندر اللہ کا قرآن پڑھیا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے، سنیا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے،
جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا فرشتے گھیر کر کے بیٹھ جاندے ہیں، اب پر گھیرا پا کر کے بیٹھ جاندے ہیں، اور اللہ دی سکینت، اللہ دی رحمت اترتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ دی سکینت، اللہ دی رحمت اترتی ہے، وذکر ما عندہ، اور انہاں بندے اگرچہ غریب جے مسکین جے، اگرچہ انہاں نو دنیا تے کوئی بڑے بندے نہیں جان دے، یہ غریباں دے وچ ہی رہندے نے، غریباں دا ہی محلہ ہے، مگر اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے ہیں فرشتے جا کر کے اللہ دی محفل دے اندر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ڈچکور دی فلاں مسجد دے اندر بندے بیٹھے، اللہ تیرا ذکر کر رہے سن، تیرے نبی دا فرمان سن رہے سن، تیرا فرمان سن رہے سن، سنا رہے سن، اور اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے تسی گواہ ہو جو میں انہوں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ اسی دنیا دے رزق نو کمانے واسطے کئی پاپڑ بیٹھتے ہیں، کئی گناہ دے کم کر بیٹھتے ہیں، کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ کدی سوچے کہ رزق تینوں تلاش کرتا ہے، جی میں موت تلاش کرتی۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے، بس بیٹھو دعا کرتے ہیں، اللہ دے ولی ہو گزرے نے، وہ اللہ دا ولی، اللہ دے ولی کس طرح بڑے؟ وہاں کے لکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے ڈاکواں دے گروہ دے سرگنا سن۔ ایک دن نہیں جایا کہ جنگل دے اندر اپنے سارے گروہاں نو ٹور کر کے درخت دے تھلے بیٹھ کر کے کوئی جلوات یاد کر رہے ہیں، یا کوئی معاملہ یا کچھ اپنے ذہن کر رہے ہیں، یا انجی ستے نے بھائی چلو کوئی تھوڑی دیر آرام کرنا وا چھاں دے نیچے۔ اچانک دیکھا ایک کبا ہوندا ہے نال قریبی گڑا ہے کھتان ہے، اس دے وچ داخل ہوندا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، جس لیے آندا ہے اس لیے اس کے منہ وچ کوئی نہ کوئی غذا ہے، جس لیے واپس جاتا ہے خالی ہے۔ حضرت فضیل کہنے لگے میرے دل کے اندر آیا یار دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے، اٹھ کر کے دیکھا ایک سپ، ان اکھاں کوئی نہیں نظر نہیں اس کو آندا، تو وہ کبا منہ کھول کر کے بیٹھا، کبا غذا لے آندا تو انہیں منہ دے اندر ڈال دیتا، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ حالانکہ سپ اس کو ہڑپنا چاہے تو ہڑپ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، وہ کدے سب دے سجے کبے بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ کے اڑان بھرتا ہے چلا جاتا ہے، پھر کوئی غذا لے کر کے اسے حضرت فضیل کہتے ہیں فضیل تو کہنا بے وقوف ہے، اور رزق واسطے لوگوں دے گھر اجاڑ دینے، کئی بندے مر جاندے نے، کوئی زخمی ہو جاندے نے، گھر لٹ کے لے آندے نے، اور کئیاں دی دولت لٹ لے آندے نے، کئیاں دا کچھ چک لے آندے نے، کئیاں دا کچھ چک لے آندے نے۔ فضیل صرف ایک روٹی واسطے، صبح شانتی روٹی واسطے کام کرنا ہے۔ دیکھ اللہ اس نبی نے سپ نو اس گڑے دے اندر کیویں روٹی کا انتظام کر دیتا ہے۔ بس وہ لوگ آئے انہاں دے گروہ والے تو سارے کہنے لگے بھائی جاؤ تسی چلے، کہنے لگے فضیل کی بن گئی تیرے نال، کدھر چلے جائیے اسی کی کر لیتے ہیں، کی ہو گیا؟ کہنے لگا یار اسی ایک روٹی واسطے لوگوں دے گھر اجاڑ دینے ہیں، بندے مار دینے ہیں، کیا کچھ کر دینے ہیں، حالانکہ روٹی تو ساڑھے پیچھے پھر دی ہے، اس مالک نے جس نے پیدا کیتا ہے اس نے انتظام کر رکھا، وہ کہنے لگا کتنے انتظام کر رکھا، مولوی علی فضیل کو گلہ کرنے لگ گیا۔ حضرت فضیل کہنے لگے آؤ سارے آؤ کٹھے ہو کر کے 100 سن یا 200 سن یا جتنے بھی سن، سارے انہوں کہتے آؤ ذرا اس گڑھے دے قریب آ کر کے دیکھو۔ اچانک وہ کبا پھر آیا، اس نے آ کر کے اس سب دے منہ دے اندر غذا ڈالی، اس دے بیٹھ گیا، اٹکیلیاں دیا کرنے لگ گیا، پھر اڑیا اڑان بھر کر کے پھر چلا گیا۔ کہنے لگا جدوں دے میں تہانوں چھڑے تسی چلے گئے، اس تو بعد میں تھے بیٹھے تھی، یہ ہوئی کیفیت دیکھی ہے۔ دیکھو اے نبی نے سپنوں رب کریم روزی کیویں دے رہا ہے، وہ بدبختو تسی روٹی واسطے کئیاں دے گھر اجاڑ چھڑ دے جے، ملاوٹ کر دے جے چیزاں دے اندر، کھانے پینے والیاں چیزاں، لوگ بیمار ہو جاندے نے،
لوگ بیمار ہو جاتے ہیں وہ چیزاں وہ دوائیاں جو زندگی بچانے واسطے بنائیاں جاندیاں نے تسی 2 نمبر دوائیاں بنا کر کے زندگیاں چھین لیندے جے بدبخت اس مالک نے جو تہانوں مینوں پیدا کیتا ہے تے اس نے روٹی دا بھی انتظام کیتا ہے سبحان اللہ وہ اللہ خالق ہے مالک ہے اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها زمین تے جتنی مخلوق اللہ دی سارے دی رزق دا ذمہ اس اللہ بادشاہ دے قبضے دے اندر اللہ سب کو رزق دیتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا اے رات ویرو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہ پاک میں تمہارا عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کریے ڈاکٹر صاحب کی طرف بس دعا کریں اب یہ سکیاں بند کر لو تاکہ توجہ نال خشوع نال خضوع نال عاجزی نال دعا کریے اللہ اس رات کو رات بنا دے لیلۃ القدر دی تے ساری معافی بن جائے تے اللہ کریم کو کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آمین اللہم انا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت وغمرات الموت ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا رب العالمین سکرات دی گھاٹی تے ساڈی مدد فرمانا یا اللہ اس دنیا تو رخصت ہوئے تے ساڈی زبان اتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوئے یا اللہ فتنہ دجال کو محفوظ فرما اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفسوق والعصیان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب العالمین اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین یا رب العالمین یا اللہ اس کے اندر شک نہیں کہ اسی تیرے گناہگار بندے خطاکار بندے بلنہار بندے مگر اللہ تیری رحمت کو نا امید نہیں ہے اللہ سنو سارے نو معاف فرما دے یا اللہ میرے سفید داڑیاں والے بندے اللہ تیرے کو معافی منگ دینے یا اللہ تو آپ کیا میں سفید داڑیاں دی لج رکھنا انہاں ہاتھاں نو خالی نہیں گلدا اللہ تو اپنی رحمت نال سارے دے ہاتھاں نو اللہ خالی نہ گل یا اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما کے سانو معاف فرما دے یا اللہ ساڈے اعزاء و اقارب جس دنیا تو رخصت ہوئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما یا اللہ اس مسجد باسی اس مسجد باسی تمام مومن مرد مومن عورتاں جو اس دنیا تو رخصت ہے یا اللہ سب دی مغفرت فرما یا اللہ تو اپنی رحمت نال یا اللہ سے سارے نو معاف فرما دے یا اللہ میری بہناں بیٹیاں دھیاں اللہ تیرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹیاں نے اللہ انہاں دی گناہ غلطیاں معاف فرما کے اللہ تو اپنی رحمت نال جنت دا وارث بنا دے یا اللہ بے اولاد بندے کہ یہ بے اولاد جوڑے
اللہ اپنی رحمت نال اولاد نری عطا فرما یا اللہ جنہاں نوں اولاد عطا کیتی نیک بنا متقی بنا پرہیزگار بنا والدین دا اطاعت گزار تے فرما بردار بنا یا اللہ تو اپنی رحمت نال یا اللہ سن سارے نوں معاف فرما دے یا اللہ ساڈے والدین جس دنیا تو رسل ہوئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما یا اللہ اس مسجد دے باسی اس مسجد اندر نمازہ پڑھنے والے جتنے رسل ہوئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما یا اللہ کئی ایسے جنہ دے ابے رسل ہو گئے یا اللہ کچھ ایسے جنہ دیا امیاں رخصت ہو گئیاں اللہ تیرے جوار تے تیرے پڑوس اندر پہنچے یا اللہ انہاں مومنہ دی اللہ مغفرت فرما یا اللہ ساڑھے والدین دی مغفرت فرما یا اللہ ساڑھے ابدا خارج جس دنیا تو رخصت ہو گئی اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے یا اللہ انہاں دیا قبران جنت باغاں جو باغ بنا اللہ تو جنت باغاں جو باغ بنا یا اللہ انہاں دیا قبرانوں ملبر روشن کشادہ فرما یا اللہ جتے ہو ستے نے اللہ تو اپنی رحمت رہا دیا قبرانوں کشادہ فرما منور فرما اللہ تو جنت باغ جو باغ بنا یا اللہ تمام مسلمان مرد عورتاں یا اللہ سب دی مغفرت فرما ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ برما دی مسلمانہ دی یا اللہ شام دی مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ کشمیر دی مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ عالمی اسلام دی مسلمان جتے کتے پریشان دی اللہ تو اپنی مدد دے رحمت فرما یا اللہ تو اپنی رحمت فرما دے مظلومہ دی مدد فرما دے دنیا دے دل گوا دے یا اللہ قرض دارانو کر دے کو نجات عطا فرما دے یا اللہ پریشان حال بندے اللہ نبی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ دکھی بندیاں دے دکھ دور فرما دے یا اللہ جتنے میرے ہاتھ میری پیرے حاضر ہوئے بہناں بیٹیاں حاضر ہوئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما دے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء یا رب العالمین یا اللہ تو اپنی رحمت راز یا اللہ ایمان والا دنیا دے آخرت دے اندر کامیابیاں نصیب فرما دے یا اللہ قرض دارانو قرضیں کولو نجات دے دے یا اللہ دکھیاں بندیاں دے دکھ دور فرما دے یا اللہ کئی یا اللہ رزق دے معاملے اندر میرے ویرے پریشان اللہ ندیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بیماران شفا عطا فرما یا اللہ تو اپنی رحمت نال جنہ میرے ویران دعا واسطے میں نے کیا اللہ تو اپنی رحمت نال ندیاں دعاواں قبول فرما کہیں نے کیا اللہ میرے یار کاری صاحب ساڈے بیماراں واسطے دعا کر دینا کہیں نے کیا یار کاری صاحب ساڈے والدین دی دعا واسطے دعا کرنا ساڈے والدین دی مغفرت دی دعا کرنا دعا کرنا اللہ سب دی والدین دی مغفرت فرما دے اللہ سب نو بیمار سب بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ تینوں کوئی مشکل نہیں اللہ تو سبھی التجاواں یا اللہ میرے ویرے رونے والے تیرے دردی اندر رو کر کے عرضی پیش کر رہے ہیں اللہ سڑیاں دعاواں قبول فرما لے یا اللہ جوان بچے بزرگ بھائی بہناں بیٹیاں سب تیرے کولوں منگ رہے ہیں یا اللہ انہاں نو یقین ہے کہ تیرے درباروں ہی خیرات مل دیے رحمت مل دی اللہ تو اپنی رحمت نال معاف فرما دے ربنا هب لنا من ازواجنا وقرة اعیننا واجعلنا للمتقین اماما اللهم
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا زالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات الأحياء والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا رب